بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی صورت جو نماز فجر اور عصر میں ایک بار پڑھتا ہے 500 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، 70 کروڑ حاجات پوری ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، حج اور عمرے کی فضیلت قرآن و حدیث میں بہت واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ یہ دونوں عبادات گناہوں سے پاکی، اللہ کی رضا حاصل کرنے اور آخرت میں بلند درجات کا سبب بنتی ہیں۔ قرآن مجید میں حج اور عمرے کی فضیلت اس طرح سے بیان ہوئی ہے: ایک حج فرض ہے اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر دور دراز راستوں سے آئیں گے تو حج قبول ہونے کی بشارت۔ قبول شدہ حج کا بدلہ صرف جنت ہے۔ عمرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے فضائل: ایک حج کرنے والا نومولود بچے کی طرح پاک ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص حج کرے اور فاحش باتوں اور گناہوں سے بچے، وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کے ماں نے اسے جنا تھا۔ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رمضان میں عمرہ کرنا ایک حج کے برابر ہے۔ حج کرنے والوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ انہوں نے اللہ کو پکارا تو اس نے جواب دیا، اور اس نے مانگا تو اس نے عطا کیا۔ حج عمرہ کرنے والا اللہ کی میزبانی میں ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرا بندہ جب حج یا عمرہ کرتا ہے تو میری میزبانی اور عزت میں ہوتا ہے۔ حج عمرہ کرنے والے کی موت شہادت کی موت ہے۔ حجاج اور متعمر کے لیے قیامت کے دن سفید روشنی ہوگی۔ حج کرنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، خاص طور پر عرفات کے دن۔ حج عمرہ کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، حج اور عمرہ دونوں اسلام میں بہت زیادہ فضیلت والی عبادت ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان کی بڑی اہمیت اور ثواب بیان کیا گیا ہے۔ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کا گھر یعنی کعبہ کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور نافحش بات کرے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور قبول شدہ حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ اگر وہ یہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور اگر مغفرت طلب کریں تو بخشش دیتا ہے، جیسا کہ اوپر والی حدیث میں آیا ہے: ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حج اور عمرے کو مسلسل کیا کرو، کیونکہ یہ فقر، غربت اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کی میل کو صاف کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رمضان میں عمرہ کرنا ایک حج کے برابر ہے۔ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب عام مساجد سے لاکھ گنا زیادہ ہے۔ حج صرف استطاعت رکھنے والوں پر فرض ہے، جبکہ عمرہ زندگی میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ حج مبرور اور وہ حج جس میں ریا، گناہ اور لغویات نہ ہوں، اس کا بدلہ جنت ہے۔ عمرہ بھی حج کی طرح گناہوں کو مٹانے والا عمل ہے۔ خاص طور پر رمضان کے عمرے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول کرے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی صورت ہے۔ جو بھی ایک بار اس کو پڑھے گا اسے 500 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، اور اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ قرآن مجید میں موجود مختلف صورتوں، آیات اور حوالہ جات سے اپنی مشکلات اور تنگ دستیوں کو دور کرنے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وظیفہ اور ذکر کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے: بے شک دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے،
اس لیے انسان سکون قلب کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور کلام پاک کی تلاوت کر کے خود کو تر و تازہ اور پرسکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین، جنات اور مختلف قسم کی دیگر مخلوقات سے محفوظ رہنے کے لیے بھی مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا ہے۔ حتیٰ کہ انسان کے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات متعارف کرائیں جو اسی کلام پاک کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا تعلق بھی اسی کلام پاک کے ذریعے انسان تک پہنچایا، جس کے ذریعے لوگ اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا جان کر، اسی کو قادر مان کر اس کی عبادت کرتے چلے آتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا آج کا وظیفہ بھی ایک ایسی صورت کی آیات کا وظیفہ ہے کہ جن کلمات کو پڑھنے سے ثواب تو ملے گا ہی، حج اور عمرے کا ثواب بھی ملے گا اور تمام حاجات پوری ہوں گی۔ ناظرین محترم، وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے یا آپ کو ان آیات سے متعارف کرانے سے پہلے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا مختصر تعارف بیان کرتے ہیں۔ قرآن میں صرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان یا فرشتے کا کلام اس میں شامل نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی کلام اللہ یا آیات اللہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تاکہ وہ کلام اللہ کو سن لے۔ وہ اللہ کی ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح غیر مخلوق ہے۔ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں رزق دیا اور اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز ضائع نہیں ہوگی۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت قرآن پاک پر ثواب کی بشارت یوں ارشاد فرمائی، جو شخص قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ ناظرین محترم، اللہ کے بندے بہت سے ایسے ہیں جن میں حج کرنے کا شوق ہے لیکن حج اور عمرہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنی دولت، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ حج کر سکیں۔ اور دوسرا، اللہ جس سے چاہتا ہے وہی حج اور عمرہ کرتا ہے، یعنی اگر پیسہ ہے بھی لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو وہ بندہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتا۔ تو آج آپ کو جو سورت پڑھنے کے بارے میں بتائیں گے، اگر آپ وہ سورت پڑھ لیتے ہیں آپ کو پورا 500 حج اور عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو ناظرین محترم، جس سورت کی یہ آیت ہے، اس سورت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا خدا اس کے عیب چھپائے گا، اسے خوف کی حالت اور حساب و کتاب کے موقع پر پریشانی میں آرام و سکون بخشے گا۔ تو وہ سورت ہے پارہ نمبر 25 میں جس کو پڑھنے سے 500 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، سورت الجاسیہ۔ قرآن کی 25ویں سپارے میں واقع 45ویں سورت ہے جو مکی صورتوں کا حصہ ہے۔ جاسیہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے معنی ہیں۔ 28ویں آیات میں قیامت کے دن امت کے گھٹنوں کے بل جھکنے اور انہیں ان کے اعمال نامے دینے کے ذکر کی وجہ سے اس کا نام جاسیہ رکھا گیا۔ صرف ایک بار یہ سورت پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ سورت پڑھنے والے سے رب کی ذات کتنا خوش ہو جاتی ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی تمام رکاوٹیں، بندشیں دور فرما دو۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے خوش ہو جائے، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے، تو یہ خاص وظیفہ اور ساتھ میں ایک دعا بھی آپ کو بتاؤں گا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے وظیفے کی صحیح طرح سے سمجھ آ جائے۔ تو محترم ناظرین، اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ رب العالمین کی ذات جب دینے پہ آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے۔ رب العالمین کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی نسلوں کو آباد فرما دیتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان اور مجرب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرشمہ خود دیکھو گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کے اوپر رحمت ہوگی،
کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار چل نہیں رہا، گھر میں جو بھی بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے سے یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی جو بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ٹوٹ جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی۔ جو بھی آپ کے مقصد ہیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، وہ پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے جو بھی آپ کام کرتے ہو وہ صحیح نہیں ہوتا، یا آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، آپ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کی آپ کے اوپر بندش، رکاوٹ، نظر بد اور حسد سب دور ہو جائے گی، اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالی وہ دور ہو جائے گا۔ صرف ایک بار فجر اور ایک بار عصر کے وقت اس سورت کو آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے، اور اس نایاب وظیفے کی برکت سے آپ کے ہاتھوں میں دولت ہوگی، آپ کے ہاتھوں میں پیسہ ہوگا۔ انشاءاللہ دیکھ لینا، غیب سے آپ کے لیے دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ میرے جو بھائی بہن یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، شدید پریشانیوں میں ہیں، سب لوگ میرے ساتھ سچے کامل دل سے آمین ضرور کہیے گا۔ آپ لوگوں کے لیے دعائیں منگوا رہا ہوں، آپ لوگوں کی تنگ دستیوں اور مشکلات کے لیے، کیونکہ یہ آمین کئی لوگ ایک ساتھ جب آمین کہتے ہیں میرے بھائیوں، تو کسی ایک کے سچے دل سے نکلی ہوئی آمین سے بھی آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ تو سب مل کر آمین ضرور کہیے گا۔ میں ایک چھوٹی سی دعا کروں گا تمام لوگوں کے لیے جو خاص طور پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ پاک، جو بہن بھائی تنگ دست ہیں اور غریبی اور مفلسی میں جی رہے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، مال و دولت کی، اولاد تو ہے لیکن وہ فرما بردار نہیں، میرے مولا غیب سے رزق عطا کر دے، غیب سے ان کو دولت عطا کر دے، ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے، جو میرے بہن بھائی اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دولت اتنی آ جائے کہ وہ خود محلے بھر میں غریبوں اور مستحق لوگوں میں بانٹ بانٹ کر تھک جائیں، اور پھر سمجھ نہ آئے کہ مزید مستحق افراد کہاں سے دیکھیں، لیکن دولت پھر بھی ختم نہ ہو۔ آمین۔ اے میرے اللہ پاک، جو میرے بہن بھائی پریشان حال ہیں، اس دنیا میں ہیں لیکن اس ویڈیو کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اے میرے مولا ان کی بھی مدد کر دے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی مدد کر دے۔ آمین۔ ہمارے پیارے ملک پاکستان پر اپنا رحم و کرم والا معاملہ کر دے، میرے مولا جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، دنیا کے چاہے کسی بھی کونے میں رہ رہے ہوں، میرے مولا پاک تمام کے دکھ اور درد اور تکلیفوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔ آمین۔ اے اللہ تبارک و تعالی، اے رب العزت، تمام دنیا کے مسلمانوں کو غیب سے حلال اور پاکیزہ رزق عطا کر دے۔ اے اللہ پاک، ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ سب کچھ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے، اور جو نہیں بھی مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ میرے بھائی اور بہنوں، آمین لازمی کہیے گا۔ تو ناظرین محترم، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ نے کون سی صورت اور کون سے کلمات پڑھنے ہیں؟ تو جیسے آپ لوگوں کو سورۃ الجاثیہ کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کو آپ نے کسی طرح اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ توجہ سے سن لیجئے گا۔ ناظرین محترم، کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ تو یہ وظیفہ بھی شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی ایک مرتبہ لازمی پڑھ لیں، ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین محترم، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الجاثیہ ایک بار پڑھنی ہے، جس کے پڑھنے سے 500 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھنے سے کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی کلام، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اس سورت کی تلاوت کرنے سے انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اس کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اس کو ڈھیروں ثواب ملتا ہے، اس کے ماں باپ کو بھی بہت ثواب ملتا ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والے کو 500 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، 70 کروڑ حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سے اپنی حاجت کو طلب کریں، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی وظیفہ آپ کے کام نہیں آ رہا تو یہ عمل لازمی کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ اس عمل کے بعد پتہ چلے گا کہ وظائف کام کیسے کرتے ہیں۔ ساری زندگی عمل کرتے رہو گے اور دولت پیسے دونوں ہاتھ سے سمیٹتے رہو گے۔ جس نے اس عمل کو کیا اس نے مال و دولت بے تحاشا پایا۔ تو محترم ناظرین، جب اس عمل کو کرو گے انشاءاللہ آپ دیکھو گے کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن آپ نے دعا بھی مانگنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے میرے اللہ میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میری مشکلات دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میری دعائیں قبول فرما۔ جو بھی میرے اوپر بندشیں ہیں، جو بھی میرے اوپر رکاوٹیں ہیں وہ دور کر دے۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے، اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ پیسے آپ نے کسی بھی فقیر کو دے دینے ہیں، کسی غریب کو دے دینے ہیں، کسی ایسے بندے کو دینا ہے جو ضرورت مند ہو۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اپنے رزق کے مسائل کے لیے، اپنی دولت کے مسائل کے لیے صدقہ کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسا کہ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، کسی کی عیادت کرنا، کسی پریشان و آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ دینے کے بے حد فضیلت اور فوائد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں
کہ اے ایمان والو اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ ہم انسان کی اوقات کچھ نہیں، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے، ہم پر ساری عنایت اس رب کی ہیں جو اس جہان کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، مجبور، ضرورت مند، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں، ان کی ضروریات کا اس طرح خیال کریں جس طرح اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات کا خیال اور ہمارے گناہوں پر پردہ رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اے اللہ، گناہ گاروں کو بخشنے والے، اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، آمین۔ ہمیں صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، اگر ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک ایسے ہی سبق آموز مجرب وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔